حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ بیان کریں گے اور اس سے متعلق دیگر واقعات بیان کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابہ رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور وہی کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھیں۔ آخرکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذی الخلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنے قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند بیدا پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ کی اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاق کی قرات فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چل پڑے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقا سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں بدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ بدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینے میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی، یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ بدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو بدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر کجاوز کس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام
حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ خزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے ہی تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دے، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھے تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وصیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسو خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا جس میں سبھی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعائے تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محشر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمڑے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمڑے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیبی مقام سے یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر برتن میں ڈال دیا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔